اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 5واں رکوع۔ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بھلائی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد چاہو تم صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی جانب پلٹ کر کے جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے پہلی آیت میں اللہ نے کن باتوں کا پیغام دیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی، بات چل رہی تھی نماز اور زکوٰۃ کی۔ پھر اس کے ضمن میں اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں ذکر کی تھی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے اس مال کے اندر برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال اپنی صحت اور درستگی کے اعتبار سے اتنا بہتر ہوتا ہے کہ وہ جائز کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر رب العالمین نے پھر ایک اہم پیغام دوسرا بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سمجھنے سے پہلے پس منظر کو سمجھنا، شان نزول کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مکمل طور پر ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا۔ مکمل طور پر ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا۔ تورات اتری، پوری کتاب ایک ساتھ میں اتر کر کے آئی، انجیل پوری کتاب ایک ساتھ میں اتری، زبور پوری کتاب ایک ساتھ میں اتری، اور بھی دیگر صحیفے اور کتاب آئیں، لیکن قرآن مقدس کی شان یہ ہے کہ 23 سالہ مدت کے اندر قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے۔ کتنا آیا؟ ایک رکوع، ایک پارہ، ایک صورت۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جتنی ضرورت سمجھی گئی اتنا ہی اللہ نے اپنا پاک کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرما دی۔ یہ قرآن مقدس کی ہر آیت کے پیچھے، قرآن مقدس کی ہر جملے اور ہر آیت اور ہر صورت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے، کوئی وجہ ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی، جس کی بنیاد پر کیا ہے قرآن مقدس کا نزول، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی چند آیتیں نازل ہوئی، اس طرح سے نزول ہوا۔
تو میں یہ اتنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس آیت کی ہم تفسیر سننے کے لیے جا رہے ہیں، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں اللہ کی جانب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا بنیادی وجہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سنیں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس، کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ بات جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء، راہبوں، پڑھے لکھوں، وہاں کے جو ربانیین، جو رب بنے ہوئے تھے، ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ذمہ داری کو سنبھالتے تھے، باغ دوڑ امت کی ان کے ہاتھ میں تھی، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا کرتے تھے، جو انہوں نے کہہ دیا آمنا وصدقنا کہہ کر کے قبول کرتے تھے جن کے باتوں کو۔ جو تورات پڑھتے تھے، جو انجیل پڑھتے تھے، جو تورات کے اندر، جو انجیل کے اندر جو دیکھتے تھے، وہ تورات میں بتا چکے تھے اس بات کو کہ ہمارے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، یہ دونوں کتابیں بتاتی ہیں کہ آخر میں آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کا نام یہ ہوگا، اور ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور ان کی باتیں یہ ہوں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نشانیاں، ساری صفات، ساری زندگی، آپ کا حلیہ، آپ کے بال کیسے ہوں گے، آپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہوگا، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، آپ کا سینہ کیسا ہوگا، آپ چلتے کیسے ہوں گے، آپ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، آپ کا مزاج کیا ہوگا، پوری مکمل کیفیت تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ نے لکھ دی، تورات کے اندر لکھ دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی کہ انتظار کرنا، مجھے آخری نبی نہ ماننا، میرے بعد آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد زمانہ گزرا، زمانہ گزرنے کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جب لوگوں میں چرچا ہوئی تو کفار و مشرکین کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت میں جو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا تھا، اہل کتاب جو لوگ کہلاتے تھے، جن کو صاحب علم کہا جاتا تھا، صاحب عقل کہا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، یہ دور اندیش لوگ ہیں، یہ آگے کی باتوں کو سوچ سمجھ کر کے فیصلے لیتے ہیں، کیا کرنا، کس راہ پر چلنا ہے، کس ڈگر پر چلنا ہے۔ فرمایا کہ ان سے لوگوں نے معلوم کیا، اسے معلوم کیا کہ ایک نام محمد ہے، وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں۔ انہوں نے تورات کو اٹھایا، انجیل کو اٹھایا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا، حلیے بدل کر کے ملاقاتیں کی، آپ کی صحبتوں میں بیٹھے، آپ کی باتوں کو سنا، آپ کے مزاج کو دیکھا، آپ کے فیصلوں کو دیکھا، آپ کی امانت داری کو، آپ کی دیانت داری کو، یعنی مکمل زندگی کے جو معمولات تھے، ادھر دیکھ کر آتے، ادھر تورات پڑھتے، ادھر تورات پڑھتے، ادھر دیکھ کر آتے۔ جب ساری باتوں میں یہ دیکھ لیا کہ بالکل میل کھا رہی ہیں ساری باتیں جو تورات میں لکھی تھیں، وہی ساری باتیں کس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو انہیں یقین کرنا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر دی، آپ کی رسالت کو قبول کر لیا، تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر ساری پبلک ٹوٹ کر کے، ساری عوام ٹوٹ کر کے ان سے جڑ جائے گی، اور ہم بالکل نہتے ہو جائیں گے۔ بس اس حسد نے، اس لالچ نے، حب جاہ، حب مال، مال کی محبت، جاہ کی محبت، جاہ کہتے ہیں شہرت، عزت، اپنے آپ کو بڑا سمجھوانا، منوانا، اس بات نے ان کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آخری نبی نہیں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ حال کیا تھا ان کا؟ حال یہ تھا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور تورات کے اندر نشانیاں پڑھ کر ایسے پہچانتے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔
یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی شناخت ہوتی ہے۔ 1000 کے مجمع میں اگر بچہ اپنا کھڑا تو دور سے باپ بتا دے گا میرا بیٹا ادھر کھڑا ہوا ہے، جاؤ وہاں ہے، وہیں سے آواز لگا دے گا۔ اس کی عمر کے لڑکے 1000 لڑکے کھڑے ہیں، اپنے بچے کی پہچان بہت دور سے ہو جاتی، صرف چہرہ نظر نہ آئے، اگر پیٹھ بھی نظر آ جائے تو پیٹھ دیکھ کے باپ بتا دیتا میرا بچہ فلاں کونے پر کھڑا ہوا ہے۔ ایسی پہچان تھی۔ یہ سارا منظر چل رہا تھا، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی پاکیزہ، اتنی شاندار، اتنی شریف الطبع انسان، اتنے حلیم الطبع انسان تھے کہ لوگ جو ملتا وہ آپ کا ہو جاتا۔ کوئی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا، کوئی آپ کے کردار سے متاثر ہوتا، کوئی آپ کی امانت داری سے متاثر ہوتا، کوئی کسی بات سے جو ملتا وہ ان کا ہو جاتا۔ کچھ کفار میں سے، کچھ بنی اسرائیل میں سے، کچھ یہود میں سے، کچھ نصارہ میں سے لوگ آتے گئے اور ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لیکن ان کے رشتہ دار تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، یہود و نصارہ کے اہل کتاب تھے، ان کے رشتہ دار کچھ ایمان لانا چاہتے تھے، ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، ان کو دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے، تو ان سے آ کر کے مشورہ کرا کہ بھئی آپ تورات کے پڑھنے والے، ہم تو تورات جانتے نہیں، ہم تو اس چیز کو پڑھتے نہیں، لہٰذا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم ایمان لائے ہیں، یہ ایمان لانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسے تو نہیں کہ نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، دونوں باتوں سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہ، آپ ہمارے اپنے ہو، ہماری باتوں پر نہ جانا، ہماری باتوں پہ نہ جانا، آپ ہمارے اپنے ہو۔ الگ میں آ کر کے بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد میں مشورہ دیتے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہے، ساری نشانیاں جو تورات میں لکھی ہیں وہ ان میں پائی جا رہی ہیں۔ کہا پھر تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہا کہ ذرا تھوڑا سا ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، اگر ہم نے قبول کر لیا تو پوری پبلک کسی کو کیا ہے ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہم نہیں قبول کر سکتے، ہماری مجبوری کے سمجھو، لیکن تم ہمارے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کرو، ہمیں پوری امت کو دیکھنا ہے۔ تو قرآن کریم میں پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے کہ کیسے احمق لوگ ہیں، کیسے احمق لوگ ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی دنیا کی بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کیا کہا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے؟ اتأمرون الناس، لوگ تمہارے پاس معلوم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں بتائی کہ وہ آخری نبی ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہاں وہی آخری نبی۔ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی ان کی تو آخرت کی فکر ہو گئی رشتہ داروں کی، اپنی آخرت کا انجام نہ رہا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جو نبی کی بات کو ٹھکرا دے وہ نہ دنیا میں ٹھیک بیٹھ سکتا نہ آخرت میں بیٹھ سکتا۔ آخر میں آخری پیغمبر جو ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میدان محشر میں اگر کسی کو شفاعت کا حاصل ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ تم نے اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ قرآن کہتا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم بھول گئے اپنے آپ کو، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، یاد رکھنا یہ فیصلہ تمہارا کوئی انجانے میں نہیں ہے، بھول چوک میں نہیں ہے، غفلت میں نہیں ہے، ایسے نہیں کہ تمہیں کسی نے بگاڑ دیا، نہیں، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ یعنی تو ایک موٹی سی بات ہے کہ جس چیز میں نفع ہوتا ہے آدمی پہلے خود اس کو اختیار کرتا پھر رشتہ داروں کو جوڑتا اس کے اندر۔ یہ عجیب احمقانہ فیصلہ ہے، اوروں کو تو نفع کی بات بتاتے ہو، خود گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، عجیب انسان۔ یہ اس زمانے کی بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جس زمانے میں کیا قرآن کریم کی آیت ہے، تو اس کا پس منظر یہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہاں تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، یہ بات ایک قصے کی کہانی کی بن کر کے رہ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یہود و نصارہ نے مخالفت کی، رشتہ داروں کے لیے تائید کی، اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، دوسروں کے لیے بہت اچھا سمجھا، ان کو رائے دے دی۔ تو زمانے کی باتیں جو 1400 سال پہلے ہو گئی، لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟
اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی تو کچھ پیغام ہوگا نہیں ہوگا؟ مجھے اور آپ کو بھی تو چلنا ہے نا کہ نہیں چلنا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے اور آپ کو بھی چلنا ہے۔ اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب دین کی کوئی بات آئے، دین کا کوئی نفع کا سودا آئے، تو ہم جہاں دین کی دعوت کو عام کریں، فرمائیں کہ اس سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر کے اندر بھی دین کی دعوت کو عام کریں۔ باہر تو ہم دین کی دعوت اتنے بڑے داعی اتنی بڑی دعوت دیتے ہیں کہ بہت زیادہ، لیکن گھر کے اندر کیا ہے؟ اس کی بالکل مخالفت ہو رہی ہے۔ دعوت کا کام چل رہا، لیکن گھر میں نمازوں کے بھی جنازے نکل رہے ہیں۔ کیا ہے کہ صاحب چلہ لگا کر کے آئے، 4 مہینے لگا کر کے آئے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی بھی دعوت کی لائن سے جڑا ہوا ہے کہ کیا ہے کہ طبیعت میں بہت دینداری ہے، بہت زیادہ، لیکن گھر کا حال کیا ہے؟ گھر کا حال بالکل الامان والحفیظ حال ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا؟ پتھر اور انسان ہے۔ وقودها الناس، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے، ناس انسان ہے، والحجارہ اور کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اس آگ سے بچاؤ، کچھ اور نہیں جلے گا، انسانوں کو ہی جھونکا جائے گا، پتھروں کو دھونکا جائے گا، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کے بیان کرنے کے بعد میں پھر اللہ نے ایک راہ سجھائی، ایک بات سجھائی۔ وہ راہ کیا سجھائی؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو تم صبر سے اور نماز سے۔ بس 2 باتوں پر کنٹرول کر لو، ایمان بھی آ جائے گا، رسالت کی محبت بھی آ جائے گی، نبی کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ کہا کہ کیا باتیں ہیں وہ 2 کام کی؟ کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمبر 1 تو صبر کر لو، اور نمبر 2 نماز پڑھ لو۔ جب مسئلہ صبر کا آتا ہے نا تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صبر کو کہ صبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کے پیسے مار لیے، اس نے صبر کر لی، یہ صبر ہو گیا۔ یہ صبر کا معاملہ آتا تو اسے سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے تھپڑ مار دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے صبر کر لیا، اللہ تم سے بدلہ لے لے گا، اس کو صبر کہتے ہیں، یہ بھی ایک صبر ہے۔ لیکن صبر کا مفہوم اتنا چھوٹا نہیں ہے، صبر کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صبر ایک ایسا عمل ہے، صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمازوں کا حکم اللہ نے دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، لیکن اعلان نہیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ کی مدد شامل حال اس کے لازماً اس کے ساتھ میں رہے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر اتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، صبر سے مدد چاہو۔ صبر ہے کیا چیز؟ فرمائے کہ صبر کے معنی آتے ہیں کنٹرول کرنا، اپنے اوپر بندش لگانا، روکنا، من کے خلاف باتیں کرنا، ایسی بات کرنا کہ جو دل کو تو اچھی لگے لیکن اللہ کو اچھی نہ لگے، تو فرمایا کہ اس پر صبر کر لینا کہ نہیں من کی بات نہیں کروں گا، رب کی بات۔ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو قبول کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ خالی تھپڑ پر صبر کر لینا، 2000 روپے 5000 روپے پر صبر کر لینا، خالی یہ صبر کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی انسان اختیار کر لے، فرمایا کہ اس کا نام صبر ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ آرام سے فجر میں سوتا رہوں، لیکن اللہ کا منادی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، من تو یہ کہہ رہا کہ سو جا، رب یہ کہہ رہا کہ آ جا، اب آنا ہے کہ سونا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ مؤذن نے ظہر کی نماز میں اذان دی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ترازو کے اندر سامان رکھا ہے، گراہکوں کی بھیڑ ہے، بڑا سامان بن رہا ہے، لوگ بن رہے ہیں، بڑے بڑے کارٹن بن رہے ہیں۔ ادھر سے منادی کہہ رہا آ جاؤ نماز کے لیے، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ کامیابی اس ترازو میں نہیں ہے، کامیابی اس روزی میں نہیں ہے، کامیابی رب کے یہاں سے ملے گی۔ بہت صبح سے شام تک پاپڑ بیل کے کماؤ گے، شام کو پتہ نہ کیا حادثہ آ جائے، سب ایک ساتھ میں نمٹ جائے گا۔ اور اگر تم نماز پڑھ لو گے تو بڑی بڑی آفتوں کو اللہ نماز کی برکت سے ٹال دے گا۔
تھوڑا کما لینا لیکن کیا ہے نماز پڑھو۔ اب یہ اپنے من کی بات ہے، چاہے دکان پہ بیٹھ کر نماز کو ضائع کر دے اور چاہے تو دکان کو چھوڑ کر رب کو منا لے جا کر کے، رب کی عظمت کو بیان کر لے، سبحان ربی العظیم، رب کی کیا ہے بزرگی کو بیان کر لے، رب کی بلندی کو بیان کر لے، سبحان ربی الاعلی، ساری بلندیاں اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ صبر اتنا ہی نہیں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ یعنی تمہارے اندر جو یہ خرابی آئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے، یہ لوگ ہم سے کیا کہیں گے، یہ تمہارے اندر بگاڑ آیا ہے، فرمایا کہ اس کا واحد علاج ہے کہ تم صبر کر لو کہ عزت جائے لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت نہیں ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جن کے لیے خطاب ملا ہے امام الانبیاء، سرور کائنات، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے امام ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، پہلوں کے بھی سردار ہیں، بعد میں جو قیامت تک آئیں گے ان کے بھی سردار ہیں، سرور کائنات ہیں۔ فرمائے کہ سرور کے معنی آتے سردار کے، پوری کائنات کے سردار ہیں۔ یہ فرمائیں کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا۔ بہت آئے اس دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے اس دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر، جس کو قرآن نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے نبی کی خدمت میں اگر یہودی آ گئے تو اس کو دھکا نہیں دیا کہ تو یہود کا نہیں، تو بھی میرا امتی ہے، سینے سے لگا دیا۔ آپ کے خون کے پیاسے آ گئے، ابو سفیان نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ عزت آپ کے ہاتھ میں، فتح مکہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان کی بہت اونچی بات تھی، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ آج تو مکہ فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، گھر چھوڑ در چھوڑ، اس کے بعد میں مکہ سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا کہا تھا، یا رسول اللہ، اے نبیوں کے امام، آپ تو بڑے پیارے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آج ابو سفیان کی عزت کا سوال ہے، آج رحم و کرم کی نگاہ میرے اوپر ڈال دیجئے، یہ عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر کسی صحابی نے کچھ کہہ دیا، لوگوں میں بڑی عزت ہے، میرے آقا نے کہا میرے پیارے صحابہ قافلہ روک لو، یہیں رک جاؤ، رکو یہیں پر، اب پیغام سنو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ بھی امان میں ہے، ابو سفیان بھی امان میں ہے، خبردار کوئی ابو سفیان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، ان کی عزت جتنی ہے اتنی ہی عزت رہنے دینا، جو ان کی پناہ میں آ جائے گا اسے ہم بھی پناہ دے دیں گے۔ اعلان جنگ تو ہے لیکن اس سے جو مقابلے پائے، بوڑھوں سے کوئی جنگ نہیں ہے، عورتوں سے کوئی جنگ نہیں ہے، بچوں سے کوئی جنگ نہیں ہے، جو مقابلے پر نہ آئے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس سے بھی کوئی جنگ نہیں ہے۔ ہماری جنگ تو اس سے جو میدان میں کھل کر کھائے، اور اس سے بھی ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ جو میدان میں آئے گا اس سے کہیں گے مقابلہ کرنا بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کلمہ پڑھتے ایمان قبول کرتے ہو کہ نہیں پڑھوں گا؟ اگر وہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات، نہیں قبول کریں تو اس کو کہو کہ پھر تمہیں 1-2 اختیار ہیں۔ کہا کہ کیا، یا تو یہاں رہنا ہے مکہ میں تو ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، ورنہ تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ یہ کہیں کہ نہ ٹیکس دوں گا اور نہ یہاں سے چھوڑ کر کے جاؤں گا، پھر اس سے کہو کہ اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تھا میرے نبی کا دین۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بڑا ظلم ہے، تو قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ صبر اس کو کہتے ہیں کہ خواہشات کو روک کر کے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو تم صبر سے اور نماز سے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، اپنی زندگی کے اندر کیا ہے اپنا ایک اہم رول رکھتی ہے۔ لیکن نماز ہو، نماز ہو، ایسی نہ ہو جو من چاہی ہو۔ رب کو نماز بھی وہ پسند ہے، رب کو نماز بھی وہ پسند ہے جو میرے نبی کی نماز تھی۔ کیسی نماز تھی؟ میں نے سنایا تھا نا پچھلے درس کے اندر واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے تھے، بڑی جلدی نماز پڑھی تو کیا کہا تھا
کیا کہا تھا؟ فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، جلدی جلدی پڑھ لی، نہ رکوع صحیح ہوا، نہ قصدہ صحیح ہوا، نہ قیام صحیح ہوا، نہ قومہ صحیح ہوا، نہ جلسہ صحیح ہوا، دوبارہ پڑھ کر کہو۔ جب 3 مرتبہ پڑھ لی تو کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی، ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، جیسے میرے نبی کی نماز تھی ایسی نماز پڑھو۔ معیار نبی ہیں، معیار صحابہ ہیں، صحابہ کے طریقے سے جو ہٹے گا، نبی کے طریقے سے جو ہٹے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ معیار دین ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، جو ان کی زندگی کو قبول کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ میرے آقا نے صاف فرمایا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام کے تمام صحابہ انصاف پرور ہیں، کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور، صرف یہی جھگڑا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق نے نا انصافی کی ہے، حق حضرت علی کا تھا خلیفہ اول ہونے کا، انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر اور غلط، عمر اور غلط۔ ابو بکر جو سفر و حضر کے ساتھی نے، میرے نبی کی تو صحبت ایک عام انسان کو تھوڑی دیر کے لیے مل جائے، اس کا ایمان اتنا منور ہو جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے غلط قدم نہیں اٹھاتا وہ۔ ابو بکر تو سفر و حضر کے ساتھ ہیں، ابو بکر تو وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے یوں کہا تھا کہ میں نے سب کے حق ادا کر دیے، سب کے احسان چکا دیے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ تو اللہ دے دے گا۔ اور تم کہتے ہو عمر غلط، عمر تو یہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی۔ عثمان غلط، حضرت عثمان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ جو ذوالنورین ہیں، ایک بیٹی نکاح میں تھی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، اور پھر دوسری کا جب انتقال ہوا تو یوں کہہ رہے میرے نبی کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی اور ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ ہم کہاں سمجھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھتے اپنے صحابہ کی سیرت کو۔ اسی وجہ سے جب ہمارے سامنے بات کی جاتی ہے نا تو ہماری نگاہیں نیچے کو جھک کر کے خاموشی سے سنتے ہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہو اچھا یہ بھی بات ہے، صحابہ نے ایسے بھی کہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہمارا صحابہ سر نہیں کہاں آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر کے زبان بند رکھو۔ ہم جانتے ہیں اپنے صحابہ کی زندگی کو، صحابہ ہمارے لیے معیار حق و نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ابو بکر صدیق ناانصاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ہم کو دین لا کر کے دیا، اگر یہ صحابہ بیچ میں نہ ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کون لیتا، دین کون سمجھتا، اور کون ہم تک یہ دین پہنچاتا؟ یہ تو صحابہ کی قربانی تھی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، پیٹ سے پتھر باندھے، اپنا در چھوڑا، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے دین کی خاطر لگا کے ہم تک دین پہنچا کر یہ فرمایا کہ اسی کو قرآن نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد میں پھر صبر کا حکم دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد اگر مدد حاصل ہوگی تو صبر سے اور نماز سے حاصل ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ لیکن ایک بات ہے، ایک مسئلہ ہے، نوٹ کریے گا، قرآن بیان فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی چیز ہے، کیا؟ نماز بڑی گراں ہے، بڑی گراں ہے، بڑی مشکل ہے نماز، سب کام آسان ہے، مراد آباد، دہلی، رامپور، کہیں بھی لمبا سفر، بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانا، مزدوری کا کرنے والا صبح کو کیا ہے جب اٹھتا مزدوری پہ تو اسے کٹے اور نہ معلوم کتنا بوجھ کمر پہ لاد کے سر پہ لاد کے شام تک ڈھوتا رہتا، وہ مشکل نہیں ہوتا، اسے شام کو 400 روپے کی دیہاڑی نظر آتی ہے نا، لیکن 5 وقت کی نماز بہت مشکل۔ قرآن نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی گراں، جس کو شاید نا وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی ایک سجدہ کر لے، 70 جگہ مت جھک، ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکا دے، اللہ ساری جگہ رسوائی سے بچا لے گا تجھے۔ کس کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ کس کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟
کبھی دولت کے نام پہ، کبھی بیماری کے نام پہ، کبھی پریشانی کے نام پہ. آج گھر میں پریشانی آ گئی تو کسی پہ ہاتھ پھیلا لے، کل کو بیماری آ گئی تو دوسرے پہ چلا جا، کس کو کوئی اور پریشانی کو تو کہ سب جگہ نہ جھک، ایک رب کے آگے جھکا دے، اللہ سارے مسائل اپنے ہاتھ سے حل فرما دے گا. وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہر ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم کہاں سمجھتے؟ قرآن نے اسی کو بیان فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز ایک بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر، جن کے دل کے اندر کیا خوف خدا ہے، جن کے دل کے اندر رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے. فرمایا کہ ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا کون ہوگا، کون اللہ کی بندی ایسی ہے، کون اللہ کا بندہ اس مجھے کے اندر ایسا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. کہ وہ بعض لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب جیسی تہجد کا وقت ہوتا ہے، چاہے ہم 12 بجے لیٹیں، 1 بجے لیٹیں، 10 بجے لیٹیں، لیکن تہجد کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر کے بٹھا دیا. انہیں تہجد قضا نہیں ہوتی، ہماری فرض قضا ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ ان کے سامنے ڈر ہے رب کا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اندھیری کوٹری میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے. اگر قبر کو روشن کرنا ہے تو رات کے اندھیروں میں اپنی زندگی کو روشن کرنا ہوگا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات پر، اپنی چاہتوں پر اس نے کنٹرول کر لیا، من چاہی زندگی کو چھوڑ دیا، رب چاہی زندگی کو قبول کر لیا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر یاد رکھنا، اللہ تو کہتا ہے میرے بندے میری طرف چل کے تو دیکھ، موتی نہ بچھا لوں تو پھر کہنا، میری طرف قدم بڑھا کر تو دیکھ، سینے سے نہ لگا لوں تو پھر کہنا. ہم کہاں بڑھتے ہیں رب کی طرف؟ ایک مرتبہ زندگی میں فیصلہ کر کے دیکھیں کہ انشاءاللہ 40 دن تک پابندی سے نہ تکبیر اولا چھوڑنی، نہ تہجد چھوڑنی ہے. سینہ اتنا منور کر دے گا رب، اتنا منور کر دے گا، زندگی میں کھانا چھوڑ دو گے لیکن نماز چھوڑنے کی طبیعت نہ چاہے گی. اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ کے تو دیکھ، تیرے سینے کو نور سے نہ بھر دوں تو پھر کہنا. بندہ آتا ہی نہیں ہے، بندہ آتا ہی نہیں ہے. قرآن اسی کو کہتا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قائم کرو نماز کو اور مدد چاہو نماز سے اور صبر سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ وہ بڑی چیز ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں. کیا ہے؟ کون ڈرتے ہیں؟ جن کے دل کے اندر یہ ہر وقت خدشہ لگا رہتا کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا. یاد رکھنا یہ یقینی چیز ہے، یہ یقینی چیز ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا ہو جائے. فرمایا کہ خوف خدا کب آتا ہے؟ جب آتا، جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے کہ ایک دن جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے. کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. بڑے سفر میں ہم چل رہے ہیں، ہم وقت لگا کے آتے ہیں، اردو بھائی سناتا ہے اس میں چھوٹے سفر میں جاؤ یا بڑے میں جاؤ، مسجد مسجد شریف پڑھو، مندر آؤ اس کو جاؤ. صحیح ہے، کر سکتے ہیں ایسا؟ مسجد آئے تو درود شریف پڑھو، مندر آئے تو پڑھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے ان کا کہ ہم جب کبھی سفر میں جائیں، دوران سفر گاڑی میں بیٹھے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، راستے میں اگر کوئی مسجد آئے تو درود شریف اور مندر آئے تو لاحول پڑھنا، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ان کا سوال یہ ہے. جواب اس سوال کا یہ ہے، مسجد آنے پر درود شریف اور مندر آنے پر لاحول کہیں نہیں ملتا اس طرح کے پڑھنے کا حکم. آدمی کی اپنی طبیعت حدیث میں اتنا ملتا ہے کہ دوران سفر اگر آبادی ہے، بستیاں ہیں تو تیسرا کلمہ، بازار ہیں تو پھر چوتھا کلمہ پڑھنے کا اس کا حکم ہے. اب اس میں مسجد آ جائے یا مندر، اگر مسجد میں داخل ہونا پڑ جائے تو پھر اس کی مسجد کی دعا ہے، اور اگر راستے میں مسجد آ رہی ہے تو اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے کہ درود شریف اور لاحول کا. ہاں اتنا ہے کہ بعض مرتبہ کبھی کبھی کچھ ڈیکوریشن ان کی مندروں میں مورتیوں کی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی طبیعت کو بعض انسان کا لگتا ہے کہ بتاؤ کیسی بناوٹ ہے، تو پھر اس وقت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر لینا چاہیے. لیکن یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، میں ایک رائے دے سکتا ہوں، میں اس کو شریعت کا حکم نہیں
بتا رہا ہوں، ورنہ تو بس شریعت کا اتنا ہی حکم ہے، آبادی آئے تو پھر تیسرا کلمہ، بازار آ جائیں تو چوتھا کلمہ، بس اس کا کلمہ۔ اور کوئی سوال؟ ہم نے 80 کلومیٹر کا سفر کیا، ہم نے قصر واجب جو ہے سنبل سے کیا 80 کلومیٹر، قصر واجب کہاں سے ہوگا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے سنبل سے 80 کلومیٹر کی دوری کا سفر کیا ہے تو اب ہمارے اوپر قصر کہاں سے واجب ہے؟ 80 کلومیٹر پہنچ جائے تب ہوگی، یہ 10-20 کلومیٹر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، کار چلتے ہوئے، گاڑی چلتے ہوئے، تو وہیں اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے کیا؟ یہ سوال ہے بھائی آپ کا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نیت کے اوپر ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی مجھے جانا ہے یہاں سے دہلی یا کہیں دور جانا جو 80 کلومیٹر مسافر ہونے کی حیثیت سے، اب جب وہ شہر کی آبادی اور خلیان سے نکل جائے گا، یعنی 10-5 کلومیٹر کا سفر طے کر لے گا، جو شہر کی آبادیاں ہوتی ہیں، شہر کے باہر اب تو نہیں نظر آتے، پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ کے لیے میدان ہوتے تھے، پرہل ہوتے تھے، اور کچھ قبرستان ہوتے تھے، قبرستان اور سب چیزیں باہر بنائی جاتی تھی، شہر کے قبرستان سے نکل کر کے، میدانوں سے نکل کر کے، وہاں سے لگتا تھا کہ یہاں سے آبادی ختم۔ اب جگہ جگہ نیم پلیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، جب شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے دوسرا شہر شروع ہوتا ہے تو اوپر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنا دل جہاں گواہی دیتے کہ بھئی سنبل کی حد یہاں تک تھی، یہاں سے وہ دوسرا شہر شروع ہو گیا، تو پھر وہاں کے بعد میں پھر قصر شروع ہو جائے گی، وہاں کے بعد میں پھر قصر شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہاں سے ایک آدمی کو جانا تھا اور دور لمبا 80 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر، مراد آباد پہنچ کر کے اگر وہ نماز پڑھے گا تو قصر پڑھے گا، حالانکہ مراد آباد تو 30 35 36 ہے، زیادہ 40 ہوگا، تو کون سی نماز پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا کہ ادا پڑھے گا؟ کہا کہ اگر اس نے نیت لمبے سفر کی ہے تو پھر قصر پڑھے گا، اس لیے کہ وہ نیت 80 کلومیٹر کی سفر۔ اور کوئی سوال؟ مراد آباد اگر جائیں گے تو پھر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے سنبل سے 40 کلومیٹر کی دوری ہے۔ دعا کرا دیں بس۔ اچھا بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر قصر پڑے گا تو خالی فرض کی 2 رکعتیں پڑھ کے آگے پیچھے کی سنتیں بھی پڑھ جائیں گی، خالی 2 ہی رکعت پڑھ کے رہنے دیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرض جب آدھے پڑے گا تو پھر سنت اور نوافل کی ضرورت نہیں، پھر فرض ادا کر لے، اور اگر سہولت ہے تو پابندی بھی نہیں، قصر پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر مراد آباد چلا گیا، 4 بجے اس کی گاڑی تھی، 2 بجے وہ پہنچ گیا، جماعت کی نماز ہو رہی تھی تو وہ جماعت سے پوری نماز پڑھے گا، اور اگر بغیر جماعت کی نماز پڑھے گا تو پھر 2 رکعت فرض پڑھے گا، اور باقی سنت اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، نفل ہے اس کے درجے میں۔ بھائی کا سوال یہ کہ قصر کی نماز کتنے دن تک پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی آدمی نے 15 دن کی نیت کری ہے یا اس سے زیادہ کی تو فرمائے کہ پھر وہ جو ہے تو مقیم کی حالت نہیں، پوری نماز پڑھے گا۔ 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو پھر وہ قصر کی نماز پڑھے گا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ سفر کے زمانے میں جو ہم نے ظہر کی 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھی، عصر کی 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھی، تو جو ہماری 2 ہر نماز سے بچا ہوئی چل رہی تھی وہ گھر آ کر کے 2 پوری کرنی پڑیں گی، وہ وہیں مسئلہ ادا ہو جائے گا۔ کہا کہ 2 پوری نہیں کرنی پڑیں گی، وہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس کو بس وہی پوری ہو جائے گی وہ نماز۔ ہاں ایک مسئلہ میں اپنی طرف سے بتا دوں یہیں روک کر کے، سفر کے تعلق سے جب بات چل رہی ہے کہ اگر کسی کی نماز سفر میں چھوٹ گئی ہے، دہلی گیا تھا وہ، وہاں ظہر عصر چھوٹ گئی، وہاں نہ تو ادا کا ٹائم ملا نہ قضا کا ٹائم ملا، وہ گھر آ گیا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو دہلی میں نماز 2 نمازیں 4 نمازیں چھوٹی تھی میری، تو اب میں گھر آ کر کے کتنی پڑھوں؟ 4 پڑھوں یا وہی 2 پڑھوں جو سفر میں چھوٹی تھی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو سفر کی نمازیں 2 چھوٹی تو گھر آ کے اس کی قضا بھی 2 صحیح ہوگی، 4 سے نہیں ہوگی اس کی قضا بھی۔ جیسے سفر میں ٹرین میں ہے تو اس میں نماز کا وقت آ گیا، اب ٹرین میں نماز پڑھ لی، اب وہ واپسی دہرائی جائے گی یا نہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کہنے کہ اگر ٹرین میں چلتے ہوئے اگر نماز ہم نے ادا کر لی ہے، گھر آ کر کے ٹرین کی نماز پڑھی قبول ہوگی، یہ بعد میں دہرائی جائے گی گھر آ کے، دہرانے کی ضرورت نہیں، وہی نماز کافی ہو جائے گی۔ اور جب سفر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب 4-5 ساتھی ہیں تو مطلب مشورہ کر کے، مطلب قبلہ رخ پتہ نہیں تو مشورہ کر کے پڑھنی پڑے گی ایسے جہاں دل کرے؟
بھائی کہہ رہے ہیں کہ سفر میں ہم 5 لوگ ہیں، جماعت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن قبلے کا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہاں قبلہ کدھر ہے، تو کیا کریں؟ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں کدھر کو بھی منہ کر کے، مشورہ کر لیں؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر 4-5 ساتھی ہیں تو مشورہ کر لیں، ہر ایک آدمی غور و فکر کر لے، اور اکیلا بھی ہے اور اسے قبلہ پتہ نہیں تو تھوڑی دیر اپنے دماغ کو لگائے، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر مومن کے دل پہ انشرا کر دیتا ہے کہ قبلہ ادھر کو ہے، اور اگر غلط بھی ہو جائے گا تو پھر نماز ہو جائے گی اس کی۔ جی کہاں؟ پیر کے روز بعد نماز ظہر 2 بجے سے حکیم سبحان صاحب کے مکان پر عورتوں کا اجتماع ہے، تمام ہی خواتین سے درخواست ہے کہ خود بھی آئے اور دوسروں کو بھی شریک کریں انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ کچھ دیر قرآن مقدس کی تفسیر کہی اور سنی گئی ہے، اے اللہ اس میں جانے میں انجانے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا الہ العالمین جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے آنے کو بے حد قبول فرما، ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، پس پردہ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ ہر ایک کے آنے کو قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما، یا الہ العالمین ہر ایک کی زندگی کے اندر دین نصیب فرما، اے اللہ نسلوں میں دین نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا الہ العالمین جس ماں اور بہن کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، مولا کریم جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، موت کا وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، مولا کریم جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بہتری کا فیصلہ وہ سب مقدر فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔